آپ سے ایک بندے نے آپ کی بہن کی غیر سید سے شادی کے حوالے سے سوال کیا تھا، اس پر روشنی ڈال دیں۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ حالانکہ یہ جو بات بحث چل رہی ہے اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ الگ ایک ذاتیاتی پہلو ہے، لیکن بہرحال کسی نے اگر پوچھا ہے تو اس کی وضاحت کرنا میرے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ دیکھیے، یہ مسئلہ کفو کا ہے۔ کفو یعنی کون کس کا کفو ہے۔ کفو کہتے ہیں ہم منصب ہونا، یعنی جیسے فار ایگزامپل ایک سید صاحب ہیں، وہ سید صاحب سید بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، محل بھی رکھتے ہیں، گھوڑے بھی رکھتے ہیں، کاروبار بھی ان کا اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کا کفو کون ہوگا؟ تو غیر سید تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اس کا سید ہونا ضروری ہے۔ یعنی اس میں یہ مسئلہ ہے کہ سید غیر سید لڑکی سے شادی تو کر سکتا ہے، سید غیر سید لڑکی سے شادی تو کر سکتا ہے، مگر لڑکی غیر سید سے شادی نہیں کر سکتی، چونکہ لڑکی سیدہ کا غیر سید کفو نہیں بنتا۔ یعنی اس کا ہم پلہ، یعنی جس انداز کی اس کی شہرت ہے، جس انداز سے وہ پاپولر ہے، جس انداز سے وہ کاروباری ہے، جس انداز سے وہ مالدار طبقے میں شمار ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کفو کے ساتھ میں ہیں، ٹھیک۔ اب جو ہدایہ شریف ہے، فقہ شریف کی بڑی اعلیٰ افضل اور عظیم کتاب ہے، جس کو پڑھے بغیر کوئی بھی مولانا یعنی کہ ایز اے عالم جس کو کہیے وہ نہیں بن سکتا، کیونکہ اس میں جو باتیں ہیں ان باتوں کی اتنی تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ جس کا کوئی شمار نہیں۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر سید لڑکی چاہے کہ وہ غیر سید سے نکاح کرے، یعنی مغل ہو، پٹھان ہو، صدیقی ہو، فاروقی ہو، عثمانی ہو، علوی ہو، ٹھیک، تو وہ اپنے ولی کی اجازت سے کر سکتی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب کون سی صورت ہو سکتی ہے ایسے کہ لڑکی سیدہ ہے اور لڑکا جو ہے وہ سید نہیں پایا جا رہا، تو اب علماء و فقہا نے اس کے لیے کیا جوابات ارشاد فرمائے ہیں کہ ایک چیز ہے، اس چیز کا نام ہے علم۔ علم کی شرافت جو ہے وہ ایسی ہے کہ سیدہ لڑکی کے مقابلے میں اگر کوئی لڑکا عالم ہو تو وہ اس کا کفو قرار پائے گا، بئی معنی کہ علم کی شرافت سب سے بلند ہے، علم کی شرافت سب سے بلند ہے، اس لیے عالم لڑکا سیدہ لڑکی کا کفو ہو جاتا ہے، اس میں کوئی فساد، کسی قسم کا فسق، کسی قسم کی بے گمراہی یا کمی واقع نہیں ہے۔ یہ آج کل جو بہت سے مولانا لوگ ڈنڈا لے کے گھوم رہے ہیں کہ سید لڑکی کے لیے سید ہی لڑکا ہونا چاہیے، ٹھیک۔ اب وہ سید صاحب جو لڑکے ملتے ہیں ان میں کیسے ہوتے ہیں؟ ان میں ڈرگس ڈیلر بھی ہوتے ہیں، ان میں شرابی بھی ہوتے ہیں، ان میں کسینوں میں جانے والے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک، تمام فسق و فجور کے کام کرنے والے، الا ما شاء اللہ، الا ما شاء اللہ، یعنی 1000 اگر اس وقت کے سیدوں کو جو مشہور اپنے کو کیے ہوئے ہیں کہ ہم سید ہیں، لیکن ان کے فسق اعلانیہ طور پر اتنے ہیں کہ اگر اس کو پرسنٹیج کے حوالے سے ہم پورا سرچ کریں تو پتہ چلے گا کہ 100 میں سے 70% یا تو بد عقیدے ہوں گے یا گمراہ کن عقیدے رکھتے ہوں گے، سمجھے، اور جتنی یہ باطل خیالات ہیں ان سے یقیناً متاثر ہوں گے۔ تو باطل خیالات یا بد عقیدے پر جو چلتا ہے
اس کے لیے آپ قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ تلاوت فرما کر کے اس کا مفہوم سمجھیے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ التحیۃ والتسلیم کو جب حکم ہوا کہ اے نوح تم یہ کشتی بناؤ اور اس کشتی کے اندر ہر چیز کا جوڑا رکھ لو، جتنے بھی جانوروں کی اقسام ہیں سارے جانوروں کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سارے جانوروں کا ایک ایک جوڑا، ایک نر ایک مادہ، ایک جوڑا ایک نر ایک مادہ، ٹھیک، یہ رکھ لو۔ اس میں یہ روایات میں آتا ہے کہ 70 یا 72 یا 82 یا 81 لوگ جو تھے انسان، ایز انسان، وہ اس کشتی میں سوار تھے بمِ حضرت نوح علیہ السلام کے، لیکن اس کشتی میں سوار ہونے کی توفیق حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کنعان تھا اس کو نہیں ملا، ٹھیک۔ جب طوفان شروع ہو گیا پانی اور اس نے ڈوبنا شروع کیا تو پکارا اس نے کہ ابا جی مجھے بچاؤ، ابا جی مجھے بچاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی بار الہ اس کو بچا، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح اب یہ تیری اہل کی استطاعت نہیں رکھتا، تیری اہلیت کی جو نسبت تھی اس نسبت کو تو نے نہیں، اس نے خود اپنے عمل سے ختم کر دیا۔ کیا ختم کیا؟ انہو عمل غیر صالح، انہو عمل غیر صالح، اس نے صالح عمل نہیں کیا بلکہ اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور غیر صالح عمل اس نے شروع کیا اور کفر کیا اور شیطان کے دھوکے میں آ گیا، اور تمہاری نبوت اور تمہاری رسالت اور تمہاری عظمت و شرافت کو اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، لہذا یہ ایسا عمل ہوا کہ اس کا یہ عمل غیر صالح فرما کر کے نہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کو اللہ نے غرق کیا بلکہ اس کو اس اہلیت، اس ابنیت سے بھی خارج کر دیا جس ابنیت کا ہم اور آپ مطلب اور معنی سمجھتے ہیں۔ قرآن کی وضاحت ہے، قال یا نوح انہو لیس من اہلک، انہو لیس من اہلک، اب یہ تمہارے اہلک میں نہیں ہے، اہل میں نہیں ہے، ختم، رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کی خدمت عالیہ میں گزارش ہے کہ جو آج بہت سے لوگ سید ہو کر کے وہ یہ ڈنڈا لے کے گھوم رہے ہیں کہ سید لڑکی کا نکاح صرف سید سے ہی ہو سکتا ہے، ٹھیک، ایک تو سیدوں کی ویسی بھی قلت ہے، اور اکثر جو سید ہیں اس وقت موجودہ دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں، میں کسی پہ تنقید یا کسی پہ انگشت نمائی نہیں کر رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں جو سید ہیں زیادہ تر فرینچ کٹ ہیں، ان کے صورت، ان کی لباس کو دیکھ کے پتہ ہی نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ سید ہیں یا کیا ہیں۔ ایون کہ عام نہیں، جو بڑے بڑے پیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا وڈیرے ٹائپ کے، ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے تو ان کے احوال و کوائف آپ کو ظاہر ہو جائیں گے۔ القاب و آداب، اللہ اکبر کبیرہ، کتنے عظیم ہوں گے اور فاسق معلن ہوں گے، وہ بال ان کے کندھوں پہ ہوں گے اور داڑھیاں جو ہیں ان کی ٹھوری سے لگی ہوئی ہوں گی، ایسے فاسق و معلن ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادب سید کا ایک الگ بات ہے، لیکن شریعت کے جو تقاضے ہیں اگر وہ پورے نہ ہوں گے تو ان کے بارے میں بھی ضرور کہا جائے گا، اور کوئی بھی شریعت کی بات جب کسی سید کو کہی جاتی ہے تو کوئی یہ نہ تصور کرے کہ وہ اس کی توہین ہے، نہیں، بلکہ شرع اسلامی کے جو اصول ہیں، جو اس کے ضابطے ہیں، وہ ضابطے اگر نہیں پائے جائیں گے تو ان ضابطوں کی طرف ہر ایک بندہ مومن کو، چاہے وہ سید ہو، چاہے مغل ہو، چاہے شیخ ہو، چاہے پٹھان ہو، چاہے گجر ہو، چاہے راجہ ہو، چاہے رائی ہو، کوئی بھی ہو، کسے باشد، اس کو متنبہ کیا جائے گا، اس کو بتایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا۔ اٹھا کر کے ریکارڈ دیکھ لو، مریدین 5-5 لاکھ ہیں اور پیر صاحب داڑھی سے فارغ ہیں اور مریدین ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ذرا اس حالت میں، فسق معلن کی حالت میں، اس شخص کا جو فاسق ہو ظاہراً، اس کی تعظیم و تکریم کے حوالے سے شریعت اسلامیہ سے کیا حکم ملتا ہے علماء اکرام، فقہاء اکرام اور ائمہ دین اعظام نے، وہ آپ ذرا خود ہی تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال میں اپنی بات پر آتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا کوشچن نہ سمجھیے۔ دوسری بات یہ جو سیدہ لڑکی کے لیے غیر سید کفر نہیں ہو سکتا،
سمجھے، چاہے عالم بھی ہو. ایسی بھی تحریرات موجود ہیں کہ عالم بھی ہو تب بھی سید نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب کہ علمی شرافت کا تو کوئی معنی ہی نہیں رہا، کوئی مطلب نہیں رہا. جبکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم نور، علم نور ہے، نور. اور سیدہ بھی نور، تو علم بھی نور، سیدہ بھی نور. یہ تو حدیث سے ثابت ہے. مطلب کیا ہے کہ وہ علم جو نور سے متعلق ہے، اس نوری علم کو حاصل کرنے والا خود نور ہو جاتا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. خالی یہ نہیں کہ بڑے بڑے دارالعلوم بنا کے، مدرسے بنا کے، یونیورسٹیاں بنا کے سمجھو کہ ان یونیورسٹیوں کا نام نور ہے. نہیں، ان مدارس یا دارالعلوم میں یا سینٹرز میں جب قرآن کریم اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا جائے گا، صحیح درس، اور اس میں کسی قسم کا غلو نہ کیا جائے، غلو نہ کیا جائے، بلکہ اخلاص نیت کے ساتھ قرآنی احکامات اور احادیث مبارکہ میں وارد ارشادات کو صحیح صحیح پڑھایا جائے گا. اور وہ پڑھ کر کے جو بچے تیار ہوں گے، ان کو جو بعد میں عالم یا مفتی کہا جائے گا، تو اس وقت وہ ان کا مقام و منصب نہ صرف عالم رہے گا، بلکہ وہ نور قرآن اور نور علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفیض ہو جائیں گے. اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ علم کی شرافت جو ہے وہ ایز اے کفو اس کے لیے ثابت ہو جاتی ہے. سمجھے صاحب؟ اس لیے اس کو جائز و درست قرار دیا گیا. لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جی عالم بھی ہوگا تب بھی نہیں ہو سکتا. نتیجہ اس کا کیا ہے؟ سیدہ لڑکیاں ماشاءاللہ گھروں میں بہت بیٹھی ہیں، 40 45 سال کی، ٹھیک، ان میں سے بعض وہ ہیں جو بہک گئیں. ان کا ذمہ دار کون؟ بعض وہ ہیں جنہوں نے رو رو کر اپنا وقت گزارا ہے، اور رو رو کر کے اپنی خواہشوں اور اپنے ارادوں کو پامال کیا ہے، اور گھروں میں بیٹھ کر کے انہوں نے جوانی سے بڑھاپے تک کا سفر کیا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ جو ڈنڈا لے کے ڈھلورا پیٹتے ہیں نا بعض، ان سے کہو کہ ان تمام لڑکیوں کی کفالت کرو، چونکہ حکم تو تم نے لگایا ہے. ہمیں ہماری شریعت نے اتنا مجبور نہیں کیا ہے، بلکہ علماء نے راستے نکالے ہیں، علماء نے طریق بتائے ہیں کہ ان راستوں کو اس آپشن کے ساتھ فالو کر لو تو سب کے لیے آسانی ہوگی. تو اسی لیے آپ کی خدمت عالیہ میں گزارش ہے کہ آپ اس مسئلے کے بارے میں جو مجھ سے آپ نے حکم فرمایا مجھے پوچھنے کا، میں نے عرض کر دیا. اگر اصل مسئلہ آپ سمجھ جائیں یا سمجھ چکے ہوں تو بہت مہربانی، نوازش. اگر کچھ کمی بیشی واقع ہو گئی ہے تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا اور توبہ کا استغفار کرنے کا مطالبہ میرا ہے، میں کرتا ہوں. اور میری بات میں اگر کوئی کمی ہو گئی ہے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج 12ویں روزے کے اختتام پر ہمیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور رمضان مبارک کی خیر و برکات سے بالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.